میرے بھائیوں، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ کون کون سی نعمت کو ہم لیں، کس کس چیز کو ہم سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکریہ ہم سے ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ، ایک دفعہ حج کو جا رہے تھے، مولانا اسماعیل غزنوی مرحوم ہمارے ساتھ تھے، مولانا نیک محمد صاحب شیخ الحدیث مرحوم بھی ساتھ تھے۔ تو جاتے وقت ہمارا جہاز کراچی سے جب عدن سے آگے تھوڑا سا گزرا، چوتھا روز تھا سمندر میں سفر کرتے ہوئے، یا پانچواں روز تھا، یہ اچھی طرح یاد نہیں، تو سمندر میں تلاطم تھا، پانی میں موجیں اٹھ رہی تھیں۔ ہمارے ساتھ حاجی محمد اسحاق صاحب بھی تھے۔ تو کپتان اس جہاز کا کچھ اچھا تھا، تو یہ کیا اچھا تھا، اس کو کہا کہ ذرا پانی ناپ کے تو بتائیے کہ کتنا گہرا ہے پانی۔ تو انہوں نے کہا کہ پانی سمندر کا ناپا نہیں جا سکتا اور نہیں معلوم کہ کتنی گہرائی ہے یہاں۔ اللہ اکبر، اللہ، خدا کی شان۔ اس وقت قرآن پاک کی یہ آیت سامنے آ گئی۔ آیت کیا تھی کہ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ یہ اتنے اتنے گہرے سمندر اور اتنے اتنے لمبے اور چوڑے سمندر کہ جن کے پانی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، یہ سارے کے سارے اگر سیاہی بن جائیں، اگر یہ سارے کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں تو دوستو اندازہ کرو کہ کتنی سیاہی ہو جائے گی۔ آپ چاہے جتنی بھی استعمال کرتے رہیں وہ ختم نہیں ہونے میں آئے گی۔ ایک دوا چھوٹی سی جو گلیس سے بنی ہوئی سیاہی آتی ہے، سوانی، آپ اس کو بحفاظت اگر استعمال کرتے رہیں تو میرے خیال میں کئی مہینوں کے لیے وہ ایک چھوٹی سی دوا آپ کے لیے کافی ہوگی۔ لیکن اللہ میاں نے قرآن پاک میں کنویں کا نام نہیں لیا، کسی جوہر کا نام نہیں لیا، کسی نہر کا نام نہیں لیا، کسی دریا کا نام نہیں لیا، بلکہ فرمایا کہ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي۔ اے میرے پیارے پیغمبر، اگر ساتوں سمندر جن کی گہرائی کا بھی پتہ نہیں کہ کتنی ہے اور جن کے چوڑان کا اور لمبائی کا پتہ نہیں کتنی ہے، یہ ساتوں کے ساتوں اگر سیاہی کے بن جائیں، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اور روئے زمین پر جتنے درخت ہیں ان سب کو کاٹ کر کے ان کی قلمیں بنا لو۔ اللہ، سارے روئے زمین کے درخت کاٹ کر ان کی قلمیں بنا لی جائیں اور ساتوں سمندر اگر سیاہی کے بن جائیں، اور فرمایا کہ آسمانوں کے فرشتے اور زمین کے جن اور انسان سارے ہی لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں، تو فرمایا کہ میرے بندوں یاد رکھو، ما نفدت کلمات اللہ، تمہاری قلمیں گھس گھس کے ٹوٹ جائیں گی اور تمہارے ساتوں سمندر سیاہی کے ختم ہو جائیں گے، 7 اور ہو 14 سمندر ہو تب بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور فرمایا کہ فرشتے لکھتے لکھتے مر جائیں گے، جن اور انسان بھی سارے مر جائیں گے، ما نفدت کلمات اللہ، لیکن خدا کی نعمتیں تم پھر بھی ختم نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایت یک سامنے آئی۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکریہ تو ہم سے میرے بھائیوں ادا ہو نہیں سکتا۔ اس قدر احسانات کی بارش 24 گھنٹے ہو رہی ہے۔ میں اس وقت آپ بھائیوں کے سامنے لمبی چوڑی تقریر کرنے کے لیے حاضر ہوا نہیں، اور نہ ہی میرا وجود مجھے اجازت دیتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحت عافیت بخشے تو پھر انشاءاللہ تقریریں ہی کرنی ہے۔ نیت یہی ہے خدا کے فضل و کرم سے کہ اے اللہ تو کچھ زندگی اور دے دے صحت اور تندرستی کے ساتھ۔ یہ کوئی بات نہیں، ہاں اللہ میاں صحت اور تندرستی کے ساتھ زندگی بخش دے تاکہ دین کی کچھ اور خدمت کر لیں۔ جی یہی چاہتا کہ دین کی خدمت کی جائے۔ اے اللہ ہم سے دین کی خدمت لے لے، اور اے اللہ اس دور میں، اس ماحول میں جبکہ دین کی خدمت کی ضرورت اس وقت بڑی سخت ضرورت ہے،
آپ تو یہ کہتے ہوں گے کہ مولوی بہت ہو گئے، اب تو یونیورسٹیاں تیار ہو رہی ہیں اور اب تو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے مولویوں کو تنخواہ دی جائے۔ ایک دن موٹر میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کہنے لگا کہ مولویوں اب آپ کو بہت خوش ہونا چاہیے کہ 450 روپے تک آپ کی تنخواہیں مقرر ہو جائیں گی اور یونیورسٹیاں تیار ہو رہی ہیں، اس لیے مولوی تو بہت ہو جائیں گے۔ میں نے کہا تمہارے خیال میں مولوی بہت ہو جائیں گے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تحت الرجال ہے، اس لیے کہ یونیورسٹیوں سے نکلنے والے اور 450 روپیہ تنخواہ لینے والے دین کی خدمت نہیں کریں گے، دین کی خدمت کرنے والے وہی ہوں گے جو ان چٹانوں سے اٹھیں گے جہاں سے سرکار خدا اٹھتے تھے۔ کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔